کسی بھی معاشرے کو اچھوت یا کمتر خیال کرنا ہندو معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی خوبصورتی ہے جو کہ ہمیں ایک معاشرے میں برابر کی عزت فراہم کرتی ہے۔ ہماری نظر میں چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کسی کے ذاتی کام کرنے والے کی کمی، بطور انسان ان کی عزت بالکل برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے چنگڑوں پر۔ جی ہاں، اس قبیلے کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، ملتانی زبان میں چھنگڑ، پشتو میں چنگڑے یا غالباً چنگڑ بولا جاتا ہے، قدیمی نسل کے پشت ذات کے لوگ ہیں جن کی سب سے زیادہ تعداد گجرات، امرتسر، لاہور، فیروز پور اور فرید کوٹ اور بالخصوص سیالکوٹ میں پائی جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے جد امجد جموں کشمیر سے آئے تھے۔ وہ کام کی تلاش میں در بدر پھرتے رہنے والے خانہ بدوش ہیں، لیکن بڑے شہروں کے نواح میں بستیاں بنا کر رہتے ہیں۔ وہ تقریباً ہر قسم کا کام کر لیں گے، لیکن زیادہ تر زرعی مزدوری، بالخصوص کٹائی کا کام بھی کرتے ہیں، جبکہ ان کی عورتیں اناج بیوپاروں کے لیے غلبہ چھاننے اور صاف کرنے کا کام کرتی ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں اور نکاح پڑھ کر شادی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں حضرت شاہ شمس تبریز ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمان کیا تھا۔ ان بزرگوں نے ان کے جد امجد کے ایک ہندو راجپوت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ محنت کرے، کیونکہ ایسا کرنا چنگا یعنی اچھا کام ہے۔ ان کے قبیلے پھولن، چوہان، منہاس اور سروہے بتائے جاتے ہیں۔ ان کی عورتیں اب بھی شلوار کے بجائے پیٹی کوٹ پہنتی ہیں، لیکن یہ سرخ کے بجائے نیلے ہوتے ہیں۔ چنگڑ نہایت ہی محنتی اور زیادہ جرائم پیشہ نہیں ہے۔ ان کا ایک اپنا مخصوص لہجہ ہے۔ ڈاکٹر لیٹن کے مطابق وہ خود کو چنگڑ نہیں بلکہ چوبنا کہتے ہیں، اور لفظ چنگڑ غالباً چہاننا سے ماخوذ ہے۔ یہ کمزور رائے بھی دی گئی ہے۔ چنگڑ اصل میں زنگاری کی ہی ایک صورت ہے۔ تو معزز ناظرین، چنگڑوں کے بارے میں آپ کو آج جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔